أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدنا علما وفهما. پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سبھی بخیر و عافیت ہوں گے. ہمارا ٹاپک جو چل رہا ہے وہ لائف آف دا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایٹ مکہ، جس میں ہم نے کل برتھ یعنی پیدائش کے بارے میں کچھ پڑھا، اور اس کے بعد بچپن کے بارے میں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کیسے گزرا اس کے بارے میں ہم نے جانکاری حاصل کی. آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں انشاءاللہ میریج، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی مبارک کب ہوئی، کس سے ہوئی، کیا حالات تھے، کیسے ممکن ہو سکا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی جو ہے، یہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے ہو گئے، یعنی جب عمر مبارک 25 سال ہوئی، تو ان کی شادی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ ہوئی، جن کی عمر مبارک اس وقت 40 سال تھی. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خویلد اس کے باپ کا نام تھا. تو یہ ایک بزنس وومن تھی، کاروباری عورت تھی. بہت بڑا کاروبار تھا اس کا. تو یہ اس عرب کی سوسائٹی جو ہے، یا عرب یہ مکہ کا جو شہر تھا، اس میں اس کا بڑا نام تھا، اور اس کی ایک بہت بڑا بزنس بھی چل رہا تھا اس کا، اس لیے اس کا بڑا نام تھا. تو اپنے بزنس کو چلانے کے لیے یہ نوکر رکھتی تھی اپنے پاس، یا کچھ ٹریڈس مین رکھتی تھی اپنا کاروبار چلانے کے لیے. تو ان کو یہ کچھ پروفٹ دیتی تھی، یا کچھ پرسنٹیج پروفٹ کا دیتی تھی، کیونکہ یہ جو قریش تھے زیادہ تر یہ تاجر ہی تھے، یا تجارت کا ہی کام کرتے تھے. تو ایک دفعہ اس نے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا کہ یہ زبردست ٹرسٹ وردی پرسن ہے، یہ ٹروتھ فل پرسن ہے، سچا ہے، امین ہے، صادق ہے، اور جی عزت بھی ہے، اور اپنے قول کا سچا بھی ہے. سب کچھ اس میں پایا جاتا ہے. دیانتدار بھی ہے. اس کی ڈیلنگز جو ہے وہ بالکل عمدہ ہیں، اور جو اس کا نظام چلانے کا سکل جو ہے، ہنر جو ہے، وہ بھی بہت اچھا ہے، اور اس کے اخلاق جو ہے وہ سب سے بہترین ہیں. تو اس نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے اس سے سندیشہ بھیجا کہ آپ میرا کاروبار چلائیں، آپ میرے ساتھ کاروبار کریں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس کی دعوت تھی، یا اس کی جو یہ آفر تھی، یہ قبول کر لی، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حضرت خدیجہ الکبریٰ کا مال لے کر شام کی طرف روانہ ہوا. تو اس وقت اس کے ساتھ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا یہ غلام جس کا نام میسرہ تھا، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سیریا یا شام چلا گیا. اور مال بیچنے کے بعد وہاں تجارت کا جو یہ حساب کتاب تھا، وہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک کرنے کے بعد جب وہ واپس مکہ پہنچے، تو خدیجہ الکبریٰ نے بالکل یہ پایا کہ جو اتنا مجھے نفع وہ دوسرے لوگ دیا کرتے تھے، اس سے کچھ زیادہ نفع مجھے آج حاصل ہوا ہے. تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر یہ مطلب اس کا دل آ گیا کہ یہ واقعی سچا انسان ہے، اور اس کی جو یہ ڈیلنگز ہے یہ بہت دیانتدارانہ ہیں. تو جب میں اس طرح غلام سے پوچھا، تو اس نے بھی اس کی بہت تعریف کی کہ ہاں واقعی یہ دیانتدار آدمی ہے، اپنے قول و فعل میں سچا ہے. تو اور یہ بہت چالاک بھی ہے، اور بہت سنسیئر بھی ہے. تو یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ زیادہ متاثر ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس برتاؤ سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھنے بیٹھنے کے ڈھنگ سے، یا اس کے
اخلاق سے بہت متاثر ہوئی، اور میسرہ بھی نے بھی اس میں رول ادا کیا کہ ہاں واقعی یہ صحیح ہے. تو خدیجۃ الکبریٰ نے اب یہ خواہش ظاہر کی کہ میں اب شادی اس سے کرنا چاہتی ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی شادی کرنا چاہتی ہوں. اس سے پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ 2 بار بیوہ ہو چکی تھی. تو پہلا خاندان بھی اس کا فوت ہو چکا تھا، دوسرا بھی اس کا فوت ہو چکا تھا. اب تیسرے کے لیے اسے بہت سارے عرب کے رئیسوں نے آفر کی تھی، لیکن اسے سب کو ٹھکرایا. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس نے یہ برتاؤ دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ویوہار جو اس نے دیکھا، تو اس نے سوچا کہ فیصلہ کر لیا کہ اب میری شادی، میں اب تیسری شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی کروں گی. تو اس سلسلے میں انہوں نے اپنی دوست جس کا نام نفیسہ تھا، تو جس کے نفیسہ جو کہ مانیہ کی بیٹی تھی، اس کو یہ اپنی خواہش اس کے سامنے ظاہر کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ آپ اسے میری شادی کا سندیشہ لے جاؤ. تو جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنتے ہی ان کا اقرار کیا، اور اسے کہا کہ اور اپنے چچا حضرت ابو طالب سے کہا کہ آپ خدیجۃ الکبریٰ کے پاس جاؤ میری شادی کا پیغام لے کر، یا اس مسئلے کے بارے میں بات چیت کرنے کے لیے. تو بالآخر جب ابو طالب وہاں گئے اور انہوں نے اس کی میرج جو ہے اس کو سیٹل کیا، تو ان کی شادی ہو گئی. تو یہ شادی جو ہے اس کے جو گواہ ہیں، وٹنس جو ہیں، وہ بنی ہاشم کے تھے، اور ہیڈس بنی ہاشم یعنی بنی ہاشم قوم کے جو سردار تھے وہ بھی، اور دوسری طرف جو خدیجۃ الکبریٰ کے قبیلے کے سردار تھے وہ بھی اس کے گواہ رہے. تو یہ شادی جو ہے 20 اونٹوں کے مہر پر یہ طے پائی، یعنی ڈاوری یا مہر جسے کہتے ہیں. نکاح کے وقت جو رقم کچھ ادا کی جاتی ہے یا کچھ چیز دی جاتی ہے دلہا یا دلہا کے باپ کی طرف سے دلہن کے نام کر دیا جاتا ہے، تو اس کو مہر کہتے ہیں. یہ فرض ہے اسلام میں، یہ فرض ہے. تو اپنے طور طریقے سے عرب کا رواج جو اس وقت تھا، اس حساب سے انہوں نے 20 اونٹ مہر میں دے دیے، ڈاوری کے ڈور میں دے دیے. تو یہ نکاح جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ابو طالب نے ہی پڑھایا ہے. تو چونکہ یہ جو خدیجۃ الکبریٰ تھی، یہ اپنے قوم یعنی اپنے نسب میں سب سے اعلیٰ نسب میں، قسمت میں اور دانائی میں سب سے زیادہ بہت اچھی عورت مانی جاتی تھی. تو جب تک حضرت خدیجۃ الکبریٰ زندہ رہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسری شادی نہیں کی. تو خدیجۃ الکبریٰ سے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بیٹے حضرت ابراہیم اور حضرت القاسم رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین 2 بیٹے ہوئے، جو کہ اپنے بچپن میں ہی خدا کو پیارے ہو گئے. تو اور 3 بیٹیاں تھیں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم. 4 بیٹیاں تھیں، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. 4 بیٹیوں میں سے اب 3 بیٹیاں جو ہیں رقیہ، زینب اور ام کلثوم، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی وفات کر گئی تھیں. تو فاطمہ جو ہے، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیٹی تھی، ان کا انتقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 6 مہینے بعد ہوا. تو تینوں بیٹیاں جو ہیں، چونکہ بیٹے پہلے ہی بچپن میں ہی گزر چکے تھے، لہٰذا اب بیٹیاں ہی رہ گئی تھیں. یہ سب بیٹیاں جو ہیں، ان سب نے اسلام کی گواہی دی ہے، انہوں نے اسلام قبول کیا اور اس کو اپنے گلے سے لگا لیا، اور مرتے دم تک وہ اسلام پر قائم رہی. تو اس کے بعد یہ اسلام قبول کرنے کے بعد، اسلام کو آپ گلے لگانے کے بعد، سب نے یہ کہاں مدینہ کی طرف ہجرت بھی
فرمائی. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. انشاءاللہ کل پھر ملیں گے. کہ دوسرا اس کا ٹاپک ہے دا کنسٹرکشن آف کعبہ. کعبہ کی جو تعمیر ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رول ادا کیا ہے وہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.